موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا، سو آپ میرے بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، جب کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ جب یہ کم سن لڑکے سے ملے تو کم عمر کا لڑکا یعنی چھوٹا بچہ تھا، اس سے ملے، ان بزرگوں نے اس بچے کو مار ڈالا، زندہ مار ڈالا۔ وہ حضرت علیہ السلام نے جب کشتی سے اتر کر آگے بڑھے نا، تو آگے بڑھتے وقت رستے میں ان کو ایک چھوٹا سا لڑکا ملا، تو باقی لڑکے لوگ بھی ہوں گے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ایک ساتھ کھیلتے پھولتے رہیں گے، تو اس ٹائم پر اس لڑکے کے پاس ملے تو ان بزرگوں نے یعنی حضرت علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آپ نے ایک بیگانہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے تو بڑا بے جا حرکت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ چھوٹا بچے کو، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم سے کچھ جھگڑا بازی نہیں کیا، کوئی پتھر بازی نہیں کیا، لیکن اپنے بیجا اس کو جان سے مار ڈال دیا۔ اس کو گھبرا کر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا۔ یہ دوسرا قصہ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ آپ نے یہ بیگانہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بے جا حرکت کی۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 16واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ میں نے وہی بات کو دہرائے جو پہلے بتلائے تھے۔ دیکھو قرآن شریف کا جو معنی جب میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، دیکھو ہو بہو ہے کیا نہیں؟ جیسا عربی الفاظ ہے ویسا معنی اس کے نیچے برابر ہے۔ کوئی دبی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں کہ نئے ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکے۔ بڑے بڑے باتوں کو تو سمجھ سکتے ہو، قرآن کو سمجھنا بولتے تو بولیں گے کہ ارے بھائی قرآن کو سمجھنا تو بڑے بزرگوں کا کام ہے جو مدرسہ میں پڑھے ہوں گے، لمبے لمبے کپڑے، لمبا لمبا داڑھی، بڑا بڑا پیٹ والے یہی قرآن کو سمجھ سکیں گے، بھائی ہماری بس کی بات نہیں کر کے مسلمان بھائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج جو قرآن کو نہیں ماننے والے، اسلام کو نہیں ماننے والے، وہ بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن کے اندر میں کچھ غلطیاں انسانیت کے ناطے جو ہے وہ انگلی اٹھا کے دکھا رہے ہم مسلمانوں کے طرف۔ یہ دیکھو قرآن میں یہ آیتیں ہے، یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا خلاف ہے کیا نہیں؟ آج مسلمان بھائی کو جواب دینے کے لیے اس کے پاس علم نہیں، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک آیت کو کوڈ کرتے ہیں، بس ہم کو سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو انہوں نے وہ جو آیت کو کوڈ کیا نا، اس کو اوپر کا یا اس کے بعد کا آیتوں کو پڑھیں گے تو جواب وہی مل جائے گا، ان کو معلوم ہے۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں نا، آپ کے پاس علم نہیں ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو کپڑے میں لپٹ کے اوپر سے باندھ دیا، اس کو پڑھنا نہیں۔ گھر میں عورتیں پڑھو، عورتیں کیا کریں گی؟ گھر کا کام بھی کرنا، بچوں کو بھی سنبھالنا، نماز بھی پڑھنا، قرآن کو بھی پڑھنا، تو وہ لوگ آگے تمہارے عورتوں کو سوال کریں گے کیا؟ تم کو سوال کریں گے نا بازار میں، تو ان کو جواب دینے کے پاس تمہارے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ تو اب قرآن کو نکالو، کھولو، وہ جو بولا ہے نا، وہ آیت کو جو کوڈ کیا ہے وہ آیت کو پڑھو، وہ بولا ہوا بات صحیح ہوگا، لیکن اوپر اور نیچے آیتوں کو پڑھو، اس کا جواب وہی ملے گا، منہ توڑ جواب، تو اس کافر پیچھے موڑ لے گا۔ لیکن اتنا علم ہم مسلمان بھائیوں کے پاس نہیں، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو کپڑے میں باندھ کے رکھ دیا، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کسی ایک کو رکھ دیا کہ تم کو پیسہ دیں گے، ہم کو نماز پڑھاؤ، تو ان کو سورہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تابع اسلام کے کہا دیا کھڑا ہو گیا۔ ابھی سورہ کیوں سیکھنا؟ 100 روپے دے گا تو ہو گیا۔ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا
تو ہم نے اس کو 200 روپये دے دیا رمضان المبارک میں، ایک مہینے میں قرآن کئی کئی جگہ پر 4 قرآن، کئی جگہ پر 2 قرآن، کئی جگہ پر 1 قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ 7 دن میں 1 قرآن کو پورا کرنا ہے، تو مہینے میں 4 قرآن پڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لوگ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے، یعنی یہ تراویح بھی پڑھانا، یہ گاؤں والے بولتے ہیں نا، تو میں 200 دیں گا، 500 دیں گا، ہمارے دادا دادی کو قرآن پڑھ کے ان کا بخشو، ان بخشو، یہ بخشو، کون گاؤں کے کتنے آدمی اس کو بتا دیں گے۔ 1 مہینے میں کتنے قرآن پڑھے گا بھائی؟ آپ خود تھوڑا سا علم رکھو، 1 مہینے میں کتنا قرآن پڑھے گا؟ 4 قرآن سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ یہ منزلیں لکھا ہے، دیکھو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں، یہ 4تھا منزل ہے، ٹھیک ہے، انگلی دکھا کے۔ اسی طریقے سے قرآن میں 7 منزلیں ہیں، 7 دن میں کم قرآن نہیں پڑھنا۔ ابھی وہ بندہ رمضان میں 1 قرآن بھی پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے جو اس کو مدد مانگا اس کو بھی اس کو پورا کرنا ہے، تو اتنا علم وہ نہیں تم کو بتا دے گا، کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ قل ھو اللہ سورہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور خود کو اتنا فرصت نہیں، وضو بناؤ، جا کے 2 رکعت آیت الوضو کی نماز پڑھو، وہ اس سے پہلے کا وقت ہے، اس کے بعد کا نماز بھی فرض نماز کو ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں قل ھو اللہ سورہ، الحمد شرح، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بھی دیگر قرآن آیتوں کو پڑھو، جو علم تم کو ہے وہ پڑھ کے یا اللہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا، جتنا علم میرے پاس ہے اتنا علم کے حساب سے اس کا ثواب، ایصال ثواب بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ان کے دادا دادی یا ان کے جو بھی خاندان والے گزر گئے ان سب کی روحانی کو یا ثواب پہنچا دو۔ بولنے سے ان کو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا نا، تو اتنا کام کرنا اس کو پسند نہیں، صرف 100 روپے دے کے ہاتھ جھڑالنا۔ جس کو درد ہوتا ہے نا، جس کا پیر میں چوٹ لگ جاتا ہے نا، اس کا درد اسی کو معلوم ہو جاتا ہے، سامنے آدمی کو کیا معلوم ہوگا؟ تیرا دادا دادی، تیرا بابا جو آستی جنگل زمین جائیداد سونا چاندی پیسے وغیرہ تم کو دے کے گئے، اس کا مزہ تو اڑا رہے، تو اس کا درد تیرے کو ہونا چاہیے۔ اس کو کیا ملے گا؟ وہ بولے گا میرے کو 100 روپے مل گیا، کافی ہے۔ اگر اس طریقے سے میں بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا، حق بات کے بھی برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وضو بنائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور قرآن کریم کا تلاوت کرے، یا جو آیتیں جو سورے تم کو معلوم ہے وہ پڑھ لے، اور اس کا ثواب تمہارے بزرگوں کو پہنچا دے، اور یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے جائیں گے تو دین کو پھیلتے جائے گا۔ 100 روپے دے کے چھڑالنے سے وہ وقت تو گزر جائے گا، تو آگے والے نسل کو کیا ملے گا؟ ایک دن تم بھی مرو گے، تمہارا بھی اولاد تمہارے حق میں بھی وہی کام کرے گا جو تم کام کیا۔ تو اس لیے خود بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ ایصال ثواب کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ الحمد شریف پڑھو اور قرآن کریم کے آیتوں کو پڑھو، کوئی نیک کام کرو، نیک کام کرتا ہے تو غریبوں کو خیر خیرات دو، ننگوں کو کپڑا پہنا دو، اور بھوکوں کو کھانا کھلا دو۔ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے بزرگوں کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تم کو بھی دے گا، ان بزرگوں کو بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق ہدایت دے، اور قرآن کے معنی پڑھنے میں اتنا مت ڈرو کہ اتنا کوئی دبی ہوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں، بالکل کھلم کھلا ہے۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدثر، یہ آیت 4 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا بولتے ہیں؟ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ کتنا مرتبہ؟ 4 مرتبہ بتا دیا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کس کے بات کو تم مانو گے؟ اللہ خود بول رہے یسرنا القرآن للذکر فہل من مدثر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔